اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دبی کچلی بیٹیوں کو زندہ دیکھنا چاہتے تھے اور انہیں مقام و مرتبہ عطا کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ بے قصور تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی عظمت کو بیان کرنا شروع فرمایا تو آپ جانتے ہیں بیٹی کی عظمت کتنی بیان فرمائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی طریقے سے پرورش کی اور اس کے بعد ان کو بیاہ دیا، اللہ اکبر، وہ بچیاں اپنے ماں باپ کے لیے جہنم اور ان کے درمیان حجاب بن جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے جس زمانے میں بچی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اس زمانے میں حضور بیٹی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کے مقام کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کی پرورش کے اجر کو بیان کر رہے ہیں، بیٹی کی پرورش کے سلسلے میں ثواب کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اے خواتین اسلام، اس احسان کو یاد کرو جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نصیب ہوا۔ رسول اعظم کا یہ احسان ہے، اے بچیوں، آج تم بچی کی حیثیت سے پہلے زندگی گزارنے کے بعد ماں کے درجے پر پہنچی ہو، بیوی کے درجے پر پہنچنے کے بعد ماں کا مقام تمہیں نصیب ہوا۔ یہ پورا لمبا سفر بیٹی سے لے کر ماں تک اگر تم آج کر رہی ہو تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت کا۔ اگر حضور نے یہ مقام و مرتبہ عطا نہ کیا ہوتا تو دور جاہلیت کے مطابق آج تم بھی دفن کر دی جاتی اور تمہاری ولادت پر تمہارے باپ کا چہرہ، تمہاری ماں کا چہرہ کالا ہوتا دکھائی دیتا اور وہ ہمیشہ ہربا تلاش کرتے کس وجہ سے ہم اپنی بچی کو دفن کریں۔ آپ مجھے بتائیے یہ کس کا احسان ہے، یہ کس کا کرم ہے کہ آج زندگی کی دولت جو تمہیں نصیب ہوئی ہے تم اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہو، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہماری بہنیں یہ کہہ رہی ہیں اسلام ہم پر ریسٹرکشن لگا رہا ہے، اسلام ہم پر پابندی لگا رہا ہے، ہماری آزادیوں میں خلل پیدا کر رہا ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جن خواتین نے اللہ اور اس کے رسول کے احسان کو اپنی زندگی کے سامنے رکھا انہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہ اللہ کو ناراض کرنے کا خیال کیا نہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا خیال کیا، اس لیے کہ وہ احسان مانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ ہمیں جو بھی مرتبہ ملا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ آپ ذرا دیکھو آج کی بچی شادی کے بعد اگر مطلقہ ہو جائے کسی سبب سے، ڈیورس ہو جائے اور اس کے بعد وہ گھر پر آتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ باپ کے گھر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بچی کے لیے باپ کو گھر کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم بھی عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی پریشان حال بچی جو ڈیورس کے بعد گھر آ جائے اور اگر اس کی دیکھ بھال صحیح طور پر ہو، اس کا خیال صحیح طور پر ہو تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ یہ بیٹیوں کا خیال سب سے زیادہ کون رکھ رہا ہے؟ یہ بیٹیوں کے حقوق سب سے زیادہ کون عطا کر رہا ہے؟ یہ بیٹیوں کے مرتبے کو سب سے زیادہ کون پیش کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ آپ انگلینڈ کی سرزمین پر رہتی ہیں، آپ یہاں کے کلچر سے واقف ہیں، آپ یہاں کے حالات سے واقف ہیں، آپ اس کلچر میں مت ڈھلو جس کلچر میں ڈھلنے کے بعد بچی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ آپ اس کلچر کو ایڈاپٹ کرو جو کلچر پیغمبر رحمت نے عطا فرمایا، اس کلچر کے مطابق زندگی گزارو جس کلچر کو رسول اعظم بپا کرنا چاہتے تھے، جس کی بنیاد پر ہر خاتون کو عزت نصیب ہو، وقار نصیب ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہاں پریسٹر ہی کی سرزمین پر ایک کرسچن بچی نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہتی تھی اور نکاح کے لیے بحیثیت قاضی مجھے بلایا گیا۔ مجھے یاد ہے وہ جملہ، میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بچی نے جواب دیا تھا کہ مسلمان کے یہاں میں اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہوں، ہمارے یہاں اتنی سیفٹی نہیں ہے جتنی مسلمان کے یہاں ہے۔ اللہ اکبر! مجھے حیرت ہوئی اس ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔